بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم روس اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے خصوصی تجزیہ پیش کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اہم معلومات ملتی رہیں۔ روس اور یوکرین میں جنگ کا خطرہ، کس کے پاس کتنی فوجی اور ساز و سامان ہیں۔ روس اور یوکرین ہر گزرتے دن کے ساتھ جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ روس نے آج یوکرین سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یوکرین نے بھی اپنے شہریوں کو روس سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ دفاعی صلاحیتوں کے اعتبار سے روس بلا شبہ یوکرین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور یہ بات یوکرین بھی بخوبی جانتا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ اسے مغربی ممالک اور امریکہ کا تعاون حاصل ہو۔ اگر روس اور یوکرین کے فوجیوں کی تعداد اور دفاعی ساز و سامان کا تقابلی جائزہ کریں تو روس کا یوکرین سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ دنیا بھر میں عسکری قوت اور دفاعی ساز و سامان کے اعتبار کے ملکوں کی درجہ بندی جاری کرنے والے عالمی ادارے گلوبل فائر پاور اور IISS ملٹری پاور کے اعداد و شمار کے مطابق روس دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ یوکرین کا نمبر 22واں ہے۔ فوجیوں کی مجموعی تعداد کی بات کی جائے تو یہاں بھی روس کو یوکرین پر بھاری سبقت حاصل ہے۔ روس کے فوجیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 29 لاکھ ہے، جبکہ یوکرین کے پاس 11 لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں۔ ناظرین، ان میں سے روس کے فعال فوجیوں کی تعداد 9 لاکھ جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 20 لاکھ ہے۔ اسی طرح یوکرین کے فعال فوجیوں کی تعداد صرف 2 لاکھ ہے، جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 9 لاکھ ہے۔ ریزرو دستوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو گزشتہ 5 برسوں کے دوران ملٹری سروس میں رہ چکے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں بری فوج کو اگر فضائی معاونت حاصل نہ ہو تو ان کے لیے پیش قدمی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضائی قوت جنگ جیتنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے پاس موجود جنگی طیاروں کا ذکر کیا جائے تو یہاں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ روس کے پاس تقریباً 1511 جنگی طیارے موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس موجود طیاروں کی تعداد محض 98 ہے۔ اس میدان میں بھی روس یوکرین سے آگے ہے۔ یوکرین کے پاس صرف 34 ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ روس کی عسکری قوت میں 544 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ موجودہ دور میں جنگ کے دوران ٹینکس کا کردار کسی حد تک محدود ضرور ہوا، تاہم ان کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ روس اور یوکرین کے معاملے میں ٹینکس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ روس یوکرین کے علاقوں میں پیش قدمی چاہتا ہے، اور پیش قدمی کا محفوظ طریقہ ٹینکس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ روس کے پاس موجود ٹینکس کی تعداد 12,240 ہے، جبکہ یوکرین 2,596 ٹینکس رکھتا ہے۔ روس کے پاس موجود بختر بند گاڑیوں کی تعداد 30,122 ہے، جبکہ یوکرین کے پاس 12,303 بختر بند گاڑیاں ہیں۔ روس کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی تقریباً 7,571 توپیں موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس اس طرح کی صرف 2,040 توپیں موجود ہیں۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ روس ایٹمی ملک ہے، جبکہ یوکرین کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود نہیں۔ سوویت یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں جو جوہری ہتھیار یوکرین کے پاس موجود بھی تھے وہ ان سے دستبردار ہو چکا ہے۔ روس کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد حتمی طور پر تو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق روس کے پاس مختلف نوعیت کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 6,000 سے زائد ہے، جبکہ امریکہ کے پاس بھی تقریباً اتنے ہی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔
دونوں ملکوں کی عسکری قوت کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات تو آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ یوکرین جنگ کی صورت میں روس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر امریکہ یا یورپی ممالک نے اس میں مداخلت کی تو جنگ کا دائرہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ 1922 میں جب سوویت یونین کی بنیاد ڈالی گئی تو یوکرین سوویت سوشلسٹ ریپبلک یوکرینین SSR بھی اس میں شامل تھا، تاہم 1991 میں جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو یوکرین نے بھی آزادی حاصل کی۔ البتہ روس اپنا شیرازہ بکھرنے کے باوجود سوویت یونین میں شامل ممالک کو کہیں نہ کہیں اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور یوکرین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یوکرین میں قدیم روسی نسل کے باشندے بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں، جن میں کرائمیا، دونیتسک اور لوہانسک میں ان کی اکثریت ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان اس سے قبل 2014 میں بھی جنگ ہو چکی ہے۔ دراصل یوکرین کی خواہش ہے کہ وہ یورپی یونین میں شمولیت حاصل کرے اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا حصہ بنے، تاکہ اسے تجارتی و دفاعی تحفظ حاصل ہو سکے۔ تاہم روس مختلف وجوہات کی بنا پر اس کے خلاف ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کی بنیادی وجہ یہ دو عوامل ہی ہیں۔ ناظرین، روس اور یوکرین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے لمحہ بر لمحہ آگاہ لینے کے لیے راشد اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔